الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے اسلامی بھائیوں، نصاب الصرف میں سبق نمبر 18، اس میں تفضیل کے بیان میں ہم نے اس میں تفضیل کی تعریف پڑھی کہ اس میں تفضیل وہ اس میں مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس میں کسی کے مقابلے میں مصدری معنی کی زیادتی ہو، جیسے بکرن اکبر من زیدن، بکر زید سے بڑا ہے۔ پھر اس میں تفضیل کا صیغہ افعلو کے وزن پر آتا ہے مذکر کے لیے، اور فعلا کے وزن پر آتا ہے مؤنث کے لیے۔ پھر ایک سوال پیدا ہو رہا تھا، کیا ہر ایک فعل سے اس میں تفضیل کا صیغہ آ سکتا ہے؟ تو اس کے لیے انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ اس میں تفضیل کا صیغہ بنانے کے لیے 8 شرطیں ہیں، جس میں سے پہلی شرط یہ کہ اس میں تفضیل کا صیغہ اسی فعل سے آئے گا جو کہ فعل تام ہوگا۔ دوسری شرط یہ کہ اس میں تفضیل کا صیغہ فعل متصرف سے آئے گا، غیر متصرف سے نہیں آئے گا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ اس میں تفضیل کا صیغہ فعل مثبت سے آئے گا، فعل منفی سے نہیں آئے گا۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ اس میں تفضیل کا صیغہ فعل معروف سے آئے گا، فعل مجہول سے نہیں آئے گا۔ اور پانچویں شرط یہ تھی کہ اس میں تفضیل کا صیغہ اس فعل سے آئے گا کہ جس فعل کا معنی قابل فرق ہو، یعنی کمی اور زیادتی کو قبول کرنے والا ہو۔ اور چھٹی شرط یہ تھی کہ اس میں تفضیل کا صیغہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے افعلو کے وزن پر، اور اس کے علاوہ ثلاثی مزید فی سے، رباعی مجرد سے، اور رباعی مزید فی سے افعلو کے وزن پر اس میں تفضیل کا صیغہ نہیں آتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے 6 شرطیں کل الحمدللہ حل کر لی تھیں۔ آئیے ہم 7ویں شرط سے آج سبق پڑھتے ہیں۔ 7ویں شرط میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس فعل سے اس میں تفضیل کا صیغہ بنایا جا رہا ہے تو ضروری ہے کہ اس فعل کے اندر رنگ کے معنی نہ پائے جاتے ہوں اور عیب کے معنی نہ پائے جاتے ہوں۔ رنگ مطلب کالا، پیلا، ہرا، نیلا، سفید وغیرہ وغیرہ، اس طریقے کے رنگوں کے معنی اس فعل کے اندر نہ پائے جاتے ہوں، اور عیب کے معنی جیسے اندھا، لولا، لنگڑا، کانا، بہرا وغیرہ، یہ والے معانی اس فعل کے اندر نہ پائے جا رہے ہوں۔ تو اگر کوئی فعل ایسا ہے کہ جس کے اندر لون و عیب کے معنی ہیں، یعنی رنگ کے اور عیب کے معنی پائے جا رہے ہیں، تو اس فعل سے افعلو کے وزن پر اس میں تفضیل کا صیغہ نہیں آئے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھیں 2 لفظ ہیں ہمارے پاس میں، شرط ہے ہماری 7ویں شرط چل رہی ہے ہماری۔ ایک لفظ ہے ہمارے پاس میں یخضرو، یہ ہے خضرا یخضرو، جس کا معنی آتا ہے ہرا ہونا۔ خضرا یخضرو کا معنی کیا آتا ہے؟ ہرا ہونا۔ ایسے ہی ایک لفظ ہے ہمارے پاس میں عبرا یعورو، ایک لفظ ہے ہمارے پاس میں عبرا یعورو، ٹھیک ہے، یعورو، جس کا معنی آتا ہے لنگڑا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں یخضرو یہ ہرا ہونے کے معنی میں ہے، یعورو یہ عیب کے معنی میں ہے یعنی لنگڑا ہونا، تو یخضرو یہ رنگ کے معنی میں ہے اور یعورو یہ عیب کے معنی میں ہے۔ لہٰذا اب ان دونوں سے اگر ہم چاہیں تو افعلو کے وزن پر اس میں تفضیل کا صیغہ نہیں لا سکتے، یعنی ہم اخضرو زیادہ ہرا یہ نہیں بول سکتے، اعورو زیادہ لنگڑا یہ نہیں بول سکتے۔
ٹھیک ہے. اگر اس میں تفضیل کا وزن یعنی افعلو اگر ان سے آئے گا بھی تو وہ اس میں تفضیل کا صیغہ نہیں ہوگا بلکہ وہ صفت مشبہ وغیرہ کا صیغہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ 7ویں شرط ہو گئی آپ کی, اس کو سمجھ لیجئے. جی 8ویں شرط یہ ہے کہ جس فعل سے اس میں تفضیل کا صیغہ بنایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو ضروری ہے کہ اس فعل سے صفت مشبہ کا صیغہ افعلو یا فعلانو کے وزن پر نہ آتا ہو. یعنی جس فعل سے ہم اس میں تفضیل کا صیغہ بنا رہے ہیں تو وہ فعل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے صفت مشبہ کا صیغہ افعلو کے وزن پر آ جاتا ہو یا فعلانو کے وزن پر آ جاتا ہو. تو اگر کوئی فعل ایسا ہے کہ جس سے صفت مشبہ کا صیغہ افعلو کے وزن پر یا فعلانو کے وزن پر آ رہا ہے تو ہم اس فعل سے اس میں تفضیل کا صیغہ افعلو کے وزن پر نہیں بنا سکتے. جیسا کہ آپ دیکھیں یہ خضر یخضر ہے, تو خضر یخضر یہ عیب کے معنی میں اور رنگ کے معنی میں ہے, تو اس سے جو ہے اس میں تفضیل کا صیغہ افعلو کے وزن پر بھی آ جاتا ہے, فعلانو کے وزن پر بھی آ جاتا ہے. اور یہ خضر یخضر باب سمع یسمع سے ہے. ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ جو جس کی ماضی میں عین کلمہ پر کسرہ ہو تو اس سے اس میں تفضیل کا صیغہ افعلو کے وزن پر یا فعلانو وغیرہ کے وزن پر لے آتے ہیں. تو لہٰذا اس سے افعلو کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ آ رہا ہے تو ہم اس سے اس میں تفضیل کا صیغہ نہیں بنا سکتے. ایسے ہی اور دوسرے افعال ہیں جیسا کہ شبع یشبع ہے, ٹھیک ہے, جس کا معنی آتا ہے سیراب ہونا, بھر پیٹ ہونا, شبع یشبع, ٹھیک ہے. تو اس سے اس میں تفضیل کا صیغہ آتا ہے اشبع کے وزن پر, ٹھیک ہے, یا شبعانو کے وزن پر. تو اب اگر اس سے ہم چاہیں کہ اس میں تفضیل کا صیغہ فعلو کے وزن پر لائیں تو وہ اس میں تفضیل کا صیغہ فعلو کے وزن پر نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے, جیسے دیکھیے آپ وہ 8واں قاعدہ چل رہا ہمارا, جیسے یشبع, یہ لفظ ہمارے پاس یشبع, یہ ایسا فعل ہے کہ جس سے صفت مشبہ کا صیغہ افعلو کے وزن پر آ جاتا ہے. اس میں اس صفت مشبہ کا صیغہ افعلو کے وزن پر اس سے آ جاتا ہے. تو جب صفت مشبہ کا صیغہ افعلو کے وزن پر آ رہا ہے تو اب ہم اس سے یشبع سے اس میں تفضیل کا صیغہ افعلو کے وزن پر نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے 8 قاعدے ہو گئے مکمل. آئیے ان کو کتاب کے اندر دیکھ لیجئے. جی قاعدہ نمبر 7, اس فعل میں یعنی جس فعل سے اس میں تفضیل کا صیغہ بنایا جا رہا ہے, اس فعل میں, ٹھیک ہے, جس فعل سے اس میں تفضیل کا صیغہ بنایا جا رہا ہے اس فعل میں رنگ یا ظاہری عیب کے معنی نہ پائے جائیں. ظاہری عیب سے مراد لولا, لنگڑا, اندھا, بہرا, کانا وغیرہ ہونا, یہ والے معنی. ٹھیک ہے, تو اس فعل میں رنگ یا ظاہری عیب کے معنی نہ پائے جائیں جیسے مذکور مثال. لہذا وہ فعل جس میں اس طرح کے معانی پائے جائیں, مثلا یخضر جس کا معنی آتا ہے ہرا ہونا, اور یعور جس کا معنی آتا ہے لنگڑا ہونا وغیرہ ہما, اس سے اس میں تفضیل افعلو کے وزن پر نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی مکمل ہماری. قاعدہ نمبر 8, اس فعل سے یعنی جس فعل سے اس میں تفضیل کا صیغہ افعلو کے وزن پر لایا جا رہا ہے اس فعل سے صفت مشبہ کا صیغہ افعلو یا فعلانو کے وزن پر نہ آتا ہو, جیسے مذکور مثال یعنی یضربو.
وہ فعل جس سے مذکورہ اوزان پر یعنی افعالو یا فعلانو کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ آتا ہو، مثلا یخدرو یا یشبعو وغیرہ ہما، کیونکہ یخدرو سے بھی اخدرو کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ آتا ہے، اور یشبعو سے بھی اشبعو کے وزن پر یعنی افعالو کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ آتا ہے، تو اس سے اس میں تفضیل افعالو کے وزن پر نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کے 8 قاعدے ہو گئے مکمل۔ ٹھیک، یشبعو کا معنی کیا ہے؟ جی، یشبعو کا معنی آتا ہے سیراب ہونا، بھر پیٹ ہونا، بھر پیٹ ہونا، یعنی جو کھانا کھا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو بولا جاتا ہے کہ ہوا شبیع یا یشبعو۔ پیارے اسلامی بھائیو، اب قابل غور بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے 8 شرطیں پڑھی ہیں، تو ان کو ہم 2 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں۔ پہلے حصے میں 5 شرطیں اور دوسرے حصے میں 3 شرطیں رکھیں۔ پہلے حصے میں جو آپ نے 5 شرطیں رکھی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ ایک ہے فعل تام کا ہونا، فعل تام کا ہونا، جی، دوسری شرط ہے ہونا، متصرف ہونا، تیسری شرط ہے مثبت ہونا، چوتھی شرط ہے معروف ہونا، 5ویں شرط ہے اس فعل کا قابل فرق ہونا، یعنی اس فعل کے معنی کا قابل فرق ہونا۔ یہ 5 شرطیں ہیں اس پہلے درجے میں۔ ٹھیک ہے، دوسرے قسم کے اندر 3 شرطیں ہیں، کیا کہ اس فعل کا ثلاثی مجرد ہونا، دوسری اس فعل میں رنگ یا ظاہری عیب کے معانی نہ ہونا، تیسری شرط اس فعل سے صفت مشبہ کا صیغہ افعالو یا فعلانو کے وزن پر نہ آتا ہو۔ یہ 3 شرطیں ہو، ٹھیک ہے، یہ 3 شرطیں دوسری قسم ہو گئی۔ تو پہلی جو قسم ہے نا، جس کے اندر ہم نے 5 شرطیں شمار کی ہیں، اگر ان 5 شرطوں میں سے کوئی بھی شرط اگر فوت ہوتی ہے تو اس سے اس میں تفضیل کا صیغہ بن ہی نہیں سکتا، یعنی فعل ناقص سے بھی کبھی اس میں تفضیل کا صیغہ نہیں آ سکتا، فعل غیر متصرف سے بھی نہیں آ سکتا، فعل منفی سے بھی نہیں آ سکتا، فعل مجہول سے بھی نہیں آ سکتا، اور جس فعل کا معنی قابل فرق نہیں ہے اس فعل سے بھی کبھی بھی اس میں تفضیل کا صیغہ نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، رہے آخر کی 3 شرطیں، ثلاثی مجرد کا ہونا یا لون و عیب کے معنی میں ہونا یا صفت مشبہ کا فعلو یا فعلان کے وزن پر نہ ہونا، یہ جو 3 شرطیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں تب تو اس میں تفضیل کا صیغہ نہیں بنے گا، لیکن اگر نہیں پائی جا رہی اور پھر بھی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے اس میں تفضیل کا صیغہ بنائیں، تو اس کے لیے ایک طریقہ بیان فرما رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھیے، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ ثلاثی مزید فی سے، آپ نے یہ فرمایا کہ یہ 3 شرط اگر پائی جاتی ہیں تو پھر اس میں تفضیل کا صیغہ نہیں بنے گا، نہیں بنے گا کہ ہاں بنے گا؟ نہیں، دیکھیے یہ جو آخر کی 3 شرطیں جو ہے نا، ثلاثی مجرد ہونا، اگر ثلاثی مجرد ہونا پایا جائے تب افعالو کے وزن پر آئے گا، اس فعل میں رنگ یا جی، ظاہری عیب کے معانی نہ ہوں تب اس میں تفضیل کا صیغہ افعالو کے وزن پر بنے گا۔ 8ویں شرط یہ کہ صفت مشبہ کا صیغہ اس سے جو ہے افعالو یا فعلانو کے وزن پر نہ آتا ہو، تب اس سے جو ہے افعالو کے وزن پر اس میں تفضیل بنے یعنی گا۔ ٹھیک 3 ہے، وزن اگر پائے جائیں تب بھی تو افعال کے وزن پر بنے گا، ارے سوری اس میں تفصیل کا صیغہ۔ جی کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے پہلے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اس میں سے ہو گیا ہوگا جو 5 اچھا چلیے، ہیں شرط شروع کے، اس میں بھی بنے گا، اور یہ 3 بھی پائے جائیں گے جب بھی تو بنے گا ہی، اگر 3 یہ نہ پائے جائیں تو دوسرے وزن پہ بنے گا۔ اچھا چلیے خیر، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو ہم نے 5 شرطوں کو الگ کیا اور 3 شرطوں کو الگ کیا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلی کی جو 5 شرطیں جو ہیں نا، اس میں تفضیل کا صیغہ افعالو کے وزن پر لانے کے لیے ان 5 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے آئی 3 شرطیں، تو وہ جو 3 شرطیں ہیں تو بے شک ان 3 شرطوں میں بھی یہی ہے کہ جو اس میں تفضیل کے بنانے کے لیے ان 3 شرطوں کو بھی رکھا گیا ہے، لیکن
ان 3 شرطوں کے خلاف کبھی ہو جاتا ہے، لیکن ہوتا کس طور پر ہے؟ وہ اس طور پر ہوتا ہے، دیکھیے کہ اس میں تفضیل کا صیغہ ثلاثی مجرد سے ہی آئے گا، اس کے علاوہ سے نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے علاوہ یعنی ثلاثی مزید فی سے یا رباعی مجرد سے یا رباعی مزید فی سے اگر آپ اس میں تفضیل کا صیغہ بنانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اس فعل سے کہ جس فعل کے اندر رنگ کے معنی پائے جا رہے ہیں، یا اس فعل سے کہ جس کے اندر عیب کے معنی پائے جا رہے ہیں، عیب ظاہری کے معنی پائے جا رہے ہیں، اس فعل سے آپ اس میں تفضیل کا صیغہ بنانا چاہتے ہیں، یا پھر وہ فعل، ٹھیک ہے، وہ فعل کہ جو کہ جس سے صفت مشبہ کا صیغہ افعالو یا فعلانو کے وزن پر آتا ہے، اگر آپ ان سے اس میں تفضیل کا صیغہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ پھر اس فعل کے مصدر کو منصوب ذکر کریں گے، اس فعل کے مصدر کو منصوب ذکر کریں گے، اور اس سے پہلے اشدو، ازیدو یا اکبرو وغیرہ ذکر کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو رنگ کے معنی میں ایک فعل ہے، ایک فعل کے اندر رنگ کے معنی پائے جا رہے ہیں، اور اس سے آپ کو اس میں تفضیل کا صیغہ بنانا ہے، تو کیا کریں گے؟ آئیے اس کو دیکھیں۔ جیسے دیکھیے ایک لفظ ہے ہمارے پاس میں یہ یحمرو، یحمرو جو کہ لال ہونے کے معنی میں ہے، یہ رنگ کے معنی میں ہے، اس سے اس میں تفضیل کا صیغہ نہیں بن سکتا۔ لیکن اگر آپ اس سے اس میں تفضیل کا صیغہ بنانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ اس فعل کا آپ مصدر ذکر کریں گے، اور اس کا مصدر کیا ہے؟ اس کا مصدر آتا ہے حمرتن، اس کا مصدر آتا ہے حمرتن، اور اس مصدر سے پہلے اشدو یا ازیدو یا اکبرو یا اکثرو یا اغلبو، ٹھیک ہے، یعنی وہ الفاظ جو کہ زیادتی پر دلالت کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو جو ہے افعلو کے وزن پر رکھ دیں گے۔ جیسے اس کا آپ مصدر لے کر کے آئے حمرتن، یہ اس سے پہلے آپ نے اشدو رکھ دیا، اشدو حمرتن، تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ سرخ ہونے کے اعتبار سے زیادہ ہے، سرخ ہونے کے اعتبار سے زیادہ ہے، یعنی وہ زیادہ سرخ ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اگر آپ کو کسی اور سے یعنی ثلاثی مزید فی سے یا رباعی مجرد سے یا رباعی مزید فی سے بنانا ہے، یا اس کے علاوہ اور جس کے اندر عیب کے معنی ہے اس سے بھی اگر بنانا ہے، تو آپ اس فعل کا مصدر منصوب ذکر کریں گے، اور اس سے پہلے اشدو، ازیدو یا اغلبو وغیرہ لے کر کے آ جائیں گے، اس میں تفضیل بن جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ میٹنگ بھی آف ہونے والی ہے، جلدی سے اس کو دیکھ لیجیے، آپ باقی مزید بعد میں سمجھائیں گے۔ فائدہ، اگر کسی فعل میں اول ذکر 5 شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو تو اس سے اس میں تفضیل اصلاً نہیں بن سکتا، نہ فعلو کے وزن پر اور نہ کسی اور طرح۔ اگر آخر ذکر 3 شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو تو اسے افعلو کے وزن پر تو اس میں تفعیل نہیں بن سکتا، البتہ ایک اور طریقہ سے بنایا جا سکتا ہے، وہ طریقہ یہ ہے، اس فعل کے مصدر کو منصوب ذکر